فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں پاک پروردگار عالم کے بابرکت و باصفات نام کے ساتھ۔ تمام حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جو خالق کائنات ہے اور فاطر السماوات والارض ہے۔ ہم میزان الحکمت کی جلد 4 پڑھ رہے ہیں اور اس کے جس صفحے پہ ہم پہنچ چکے ہیں، جہاں سے ہم آج کی نشست کا آغاز کریں گے، اس صفحے کا نمبر ہے 463۔ باب ہے 1624، عنوان ہے زہد کے ثمرات، اور اس کا یہ 4تھا حصہ ہے۔ تو آئیے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث جس سے آج کی ہم اس ریڈنگ کا آغاز کریں گے وہ حدیث ہے 7756۔ زہد اجسام کو بسیدہ، آرزوؤں کو محدود، موت کو نزدیک اور تمناؤں کو دور کر دیتا ہے۔ جسے نصیب ہو جائے وہ جد و جہد کرتا ہے، اور جسے نصیب نہ ہو وہ تھک کر ہار جاتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 70، صفحہ 317، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7757۔ زہد بہتری کی چابی اور کامیابی کا چراغ ہے۔ حوالہ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7758۔ علم تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور زہد اس تک پہنچنے کے لیے راہ کو آسان بناتا ہے۔ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام، اس کا حوالہ ہے۔ حدیث 7759۔ دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرو کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے عیوب دکھائے گا، اور اس سے غفلت نہ برتو کہ تمہارے بارے میں غفلت نہیں برتی جائے گی۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 70، صفحہ 319، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7760۔ دنیا میں زاہد بن کر رہو کہ تم پر رحمت نازل ہوگی۔ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7761۔ یقیناً اگر تم زاہد بنو گے تو دنیا کی بدبختی سے نجات حاصل کر لو گے، اور بقا کے گھر بہشت جانے کے لیے کامیابی حاصل کر لو گے۔ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ 7762۔ حدیث کا نمبر شمار۔ جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ اپنے نفس کو آزاد اور اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ حوالہ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7763۔ زاہد لوگوں نے دنیا میں زہد کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ ان کا دل آخرت کے لیے خالی رہے۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 70، صفحہ 239، اور دوسرا حوالہ اسی کا ہے بحار الانوار، جلد 73، صفحہ 52، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7764۔ دنیا میں زاہد کامیاب ہوتا ہے، دنیا کی عزت اور آخرت کے ثواب میں حصہ پاتا ہے۔
حوالہ شرح ابن ابی الحدید جلد 6 صفحہ 221 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7765۔ جب تک تم لوگ دنیا کے بارے میں زہد اختیار نہیں کرو گے تمہارے دلوں پر حرام ہوگا کہ وہ ایمان کی شیرینی چکھیں۔ بحار الانوار جلد 73 صفحہ 49 اور صفحہ 56، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7766۔ جو دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرتا ہے اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 94 اور 171، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7767۔ جو شخص دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے اس پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں اور وہ ان مصیبتوں کو ناپسند نہیں کرتا۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 140، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 7768۔ ہر شخص دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ مصیبتوں کو آسان سمجھتا ہے۔ نہج البلاغہ حکمت 31، حضرت علی علیہ السلام، یہ اس کا حوالہ تھا۔ حدیث 7769۔ دنیا میں زہد و بے اعتنائی بہت بڑی راحت ہے۔ حوالہ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7770۔ تنہائی میں سلامتی، دنیا سے بے اعتنائی اور زہد میں راحت ہے۔ حوالہ غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7771۔ جو دنیا کے بارے میں زہد اختیار کرتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 212، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7772۔ زہد کے ساتھ حکمت ثمر آور ہوتی ہے۔ حوالہ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ نمبر ہے اس کا 332، اور اس کا ایک اور حوالہ بھی موجود ہے، غرر الحکم، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7773۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور ان پر دنیا کو تنگ کر دیا ہے، انہیں دنیا اور اس کے مال و متاع سے بے نیاز کر دیا ہے، لہٰذا ان لوگوں نے سلامتی کے اس گھر بہشت کی طرف رغبت کر لی ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دعوت دی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 378، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7774۔ امیر المومنین علیہ السلام کی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام وصیت سے اقتباس۔ اپنے دل کو واعظ و نصیحت سے زندہ رکھو اور زہد کے ساتھ اسے دنیاوی خواہشات کے لیے مردہ بنا دو۔ حوالہ نہج البلاغہ مکتوب 31۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے اور باب کا نمبر ہے 1625۔ عنوان ہے خواہش دنیا رنج و تکلیف کی چابی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7775۔ دنیا کی خواہش و رغبت رنج و تکلیف کی کلید ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 13، نہج البلاغہ حکمت نمبر 371، حضرت علی علیہ السلام۔ ہم آ گئے ہیں اب اگلے صفحے پر، اور جس صفحے پہ ہم پہنچ گئے ہیں اس صفحے کا نمبر ہے 467، 467۔ حدیث کا نمبر ہے 7776۔ دنیا سے بے رغبت ہونے سے دل و جسم کی راحت ملتی ہے اور اس کی خواہش و رغبت دل و جسم کو تھکا دیتی ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 6020، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
حدیث جو اب ہم پڑھیں گے اس کا نمبر شمار ہے 7777۔ دنیا میں رغبت اور اس کی خواہش غم و اندوہ کا موجب بنتی ہے، اور اس سے بے رغبتی دل و جسم کے لیے راحت ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 240، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7778۔ دنیا میں زہد اختیار کرنے والا راحت میں رہتا ہے، اور اس کا دل و جسم بھی دنیا اور آخرت میں آرام سے رہتا ہے، جبکہ اس کی خواہش کرنے والا اپنے دل و جسم کو دنیا و آخرت میں تھکا دیتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 77 صفحہ 186، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامرز میں ہے راحت، باب 2 فصل 28، بہت بڑی راحت۔ اب ہم نئے باب پر آ گئے ہیں۔ باب کا نمبر ہے 1626 اور عنوان ہے زاہد ترین انسان۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 7779۔ زاہد ترین انسان وہ ہے جو حرام سے بچا رہے۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 112، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بحار الانوار جلد 78 صفحہ 373، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 7780۔ حرام سے بے اعتنائی برتنے جیسا کوئی اور زہد نہیں ہے۔ بحار الانوار جلد 69 صفحہ 409، نہج البلاغہ حکمت نمبر 114، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7781۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرزند آدم، جو کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے اسی پر راضی رہ کہ سب لوگوں سے زیادہ زاہد بن جائے گا۔ حوالہ بحر الانوار جلد 78 صفحہ 139، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 7782۔ تم میں جو شخص بلا پر بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوتا ہے وہی شخص تم میں زیادہ زاہد ہوتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 308، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ حدیث 7783۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبرستان اور بلاؤں کو فراموش نہ کرے، دنیا کی فاضل زینت کو ترک کر دے، باقی رہنے والی چیزوں کو فنا ہو جانے والی چیزوں پر ترجیح دے، آنے والے کل کو اپنی زندگی کے، ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، اپنی زندگی کے دنوں میں شمار نہ کرے اور اپنے آپ کو مردہ لوگوں میں شمار کرے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 80۔ یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1627 اور عنوان ہے اگر تمہارا نفس زور سے انکاری ہو جائے۔ حدیث کا نمبر ہے 7784۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے وصیت سے اقتباس۔ اے فرزند، میں نے اس جہان کے بارے میں تمہیں زہد کے سلسلے میں جو باتیں بتائی ہیں، اگر تم زہد اختیار کرو گے اور اپنے نفس کو دنیا سے دور رکھو گے تو یہ چیز تمہارے شایان شان ہوگی، اور میں نے تمہیں جو نصیحت کی ہے اگر تم اسے قبول نہیں کرو گے تو پھر جان لو کہ تم اپنی آرزوؤں کو کبھی پورا نہیں کر پاؤ گے۔ جتنی زندگی لے کر آئے ہو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور پھر تم بھی اپنے سے پہلے والوں کی راہ پر ہو، لہٰذا طلب میں نرم رفتاری اور کسب معاش میں میانہ روی سے کام لو۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 77 صفحہ
206 اور 225۔ اب ہم آ رہے ہیں اگلے صفحے پر۔ اگلے صفحے کا نمبر ہے 470 اور یہاں پہ نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1638 اور عنوان ہے جو دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے دنیا اس کے ہاتھ سے نہیں جاتی۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 7785۔ جو دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے دنیا اس کے لیے ہاتھ سے نہیں جاتی، اور جو دنیا کی خواہش میں ہوتا ہے دنیا اسے درماندہ و بدبخت بنا دیتی ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7786۔ اس دنیا کے بارے میں کسی بے اعتنا شخص کی بے اعتنائی اس کے مقسوم سے کم نہیں دلاتی جو اللہ نے اس کے لیے تقسیم فرما دیا ہے، خواہ وہ اس سے منہ موڑتا ہی رہے، اور کسی حریص کی حرص اس بارے میں اسے زیادہ نہیں بناتی خواہ وہ کتنا بھی حرص سے کام لے۔ نقصان میں تو وہ شخص رہتا ہے جو اپنے آخرت کے حصے سے محروم رہ جاتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار، جلد 73، صفحہ 52، حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں سے ہم اگلے صفحے کو پہ آتے ہیں۔ صفحے کا نمبر ہے 471، باب کا نمبر ہے 1629، عنوان ہے زہد اور معرفت۔ اس کے نیچے تحریر ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کی آیت یہاں پہ تحریر کی گئی ہے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ یوسف، آیت نمبر 20 آیت ہے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے۔ تو آئیے اس کو ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمْ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور ان لوگوں نے یوسف کو گنتی کے چند کھوٹے درہم پر بیچ ڈالا، اور وہ لوگ یوسف سے بیزار ہی تھے۔ یہاں سے احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حدیث کا نمبر شمار ہے 7787۔ جب تک کسی چیز کی معرفت حاصل نہ کر لو، اسے پہچان نہ لو، اس سے ہرگز بیزاری اختیار نہ کرو۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7788۔ دنیا کے بارے میں تھوڑی سی معرفت بھی دنیا سے بیزاری اور زہد اختیار کرنے کا موجب بن جاتی ہے۔ حوالہ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام، حدیث 7779۔ دنیا کے فریب میں آ جانے والوں کے بارے میں فرمایا، جب وہ بستر مرگ پر پڑے ہوتے ہیں، مرنے کے وقت جب یہ حقیقت کھل کر اس کے سامنے آتی ہے تو ندامت، ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، تو ندامت سے وہ اپنے ہاتھ کاٹنے لگتا ہے۔ عمر بھر جن چیزوں کا طلبگار رہا تھا اب ان سے کنارہ ڈھونڈتا ہے، اور یہ تمنا کرتا ہے کہ جو اس مال کی وجہ سے اس پر رشک و حسد کرتے تھے، کاش وہ اس مال کو سمیٹتے تاکہ وہ خود، اس کے بعد ایکسکلیمیشن مارک ہے، اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 109، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7790۔ ایک شخص نے اپنی دعا میں کہا، یا اللہ مجھے دنیا ویسی ہی دکھا جیسے تو خود دیکھتا ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ مجھے دنیا ویسی ہی دکھا جیسے تو نے اپنے نیک بندوں کو دکھائی ہے۔ حوالہ ہے المجۃ البیضاء، جلد 7، صفحہ 347۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1630، عنوان ہے زہد سے متعلق متفرق حدیثیں۔ حدیث کا نمبر ہے 7791۔ ایسے لوگوں سے نہ بنو جو دنیا کے عمل کے بدلے میں آخرت کو چاہتے ہیں۔
دنیا کے بارے میں زاہدوں والی بات کرتے ہیں اور اس میں رغبت رکھنے والوں جیسا عمل کرتے ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 98 حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7792 افضل ترین زہد کا چھپانا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 70 نہج البلاغہ حکمت نمبر 28 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7793 اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا دین سالم رہ جائے تو پھر دنیا کے ہاتھ سے چلے جانے پر افسوس نہ کرو، جیسا کہ دنیا دار لوگ اپنے دین کے ضائع ہو جانے پر افسوس نہیں کرتے جبکہ ان کی دنیا محفوظ رہتی ہے۔ اس کے چند حوالہ جات ہیں۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 304، بحار الانوار جلد 73 صفحہ 80 اور صفحہ 127، بحار الانوار جلد 70 صفحہ 322، بحار الانوار جلد 72 صفحہ 327 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نئی حدیث 7794 ہے، کیا کوئی صابر و شریف انسان نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 73 صفحہ 53 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7795 جب کوئی زاہد شخص لوگوں سے دور بھاگے تو اسے تلاش کرو، اور جب زاہد لوگوں کی تلاش میں ہو تو تم اس سے دور بھاگو۔ حوالہ غرض الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ یہاں سے اگلا صفحہ شروع ہو رہا ہے 474، اس پہ نئی فصل ہے، فصل کا نمبر ہے 7 اور عنوان ہے ازدواج، باب کا نمبر ہے 1631 اور عنوان ہے ازدواج اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے شادی۔ اس کے نیچے پھر تحریر ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید کے حوالے سے اس کے نیچے کچھ آیات تحریر ہیں اور ان آیات کے ساتھ ان کے معنی بھی تحریر کیے گئے ہیں۔ تو آئیے ہم ان کو پڑھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، سورہ نور آیت نمبر 32۔ اور اپنی بے شوہر عورتوں اور بے عورت مردوں اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے صلاحیت رکھنے والوں کا نکاح کر دیا کرو۔ دوسری آیت تحریر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سورہ روم آیت نمبر 31۔ اور قدرت خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے ساتھ رہ کر سکون پاؤ۔ اس کے بعد جو آیت تحریر ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، سورہ رعد آیت نمبر 38۔ اور ہم نے تم سے پہلے اور بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں اور ہم نے ان کو بیویاں بھی دیں اور اولاد بھی۔ اس کے بعد قول مؤلف تحریر ہے۔ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو آل عمران کی آیت نمبر 39، سورہ نحل کی آیت نمبر 72 اور سورہ روم کی آیت نمبر 32، سورہ فرقان کی آیت نمبر 74۔ اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے حدیث شریف، اور جو حدیث اب پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7796۔ نکاح کے بارے میں اگر کوئی نازل شدہ آیت اور قابل پیروی سنت نہ بھی ہوتی
پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں قرابت داروں کے ساتھ نیکی اور دور والوں کے ساتھ الفت کرنے کا جو ثواب مقرر فرمایا ہے، اس سے نہ تو کوئی دانش مند صاحب عقل روگردانی کرتا ہے اور خوش قسمت اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے والا انسان جلدی سے کام لیتا ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 264، مکارم الاخلاق صفحہ 206، حضرت امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 7790۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پاک و پاکیزہ ہو کر ملاقات کا خواہاں ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ سے ایسی حالت ہی کے ساتھ ملا کرے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 220، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7790۔ اسلام میں تزویج سے بڑھ کر کوئی عمارت اللہ عز و جل کے نزدیک محبوب اور قابل عزت نہیں۔ حوالہ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 222، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7799۔ نکاح کرو کہ اس سے تمہاری تعداد بڑھے گی، اور میں بروز قیامت تمہاری وجہ سے دیگر امتوں پر فخر و مباحات کروں گا، خواہ وہ سخت شدہ ہی ہو۔ حوالہ مجہۃ البیضاء جلد 3 صفحہ 53 اور سنن سبقی جلد 7 صفحہ 78، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 7800۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی خاطر نکاح کرتا ہے یا کسی کا نکاح کراتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ولایت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حوالہ ہے مجہۃ البیضاء جلد 3 صفحہ 54، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا باب کا نمبر ہے 1632 اور عنوان ہے نکاح میری سنت ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7801۔ نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ شادی کرو تاکہ میں تمہاری وجہ سے دیگر امتوں پر اپنی کثرت کی وجہ سے مباحات کروں۔ حوالہ کنز العمال، حدیث کا نمبر ہے 44408۔ یہ حوالہ ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات با صفات سے۔ اگلی حدیث 7802۔ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں۔ حوالہ بحر الانوار جلد 103 صفحہ 220، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7803۔ شادی کرو کیونکہ حضرت رسول خدا اکثر فرمایا کرتے تھے، جو شخص میری سنت کی اتباع سے محبت کرتا ہے اسے شادی کرنا چاہیے، کیونکہ شادی کرنا میری سنت ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 10 صفحہ 93، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 7804۔ نکاح میری سنت ہے، لہذا جو شخص میری فطرت کو درست رکھتا ہے اسے میری سنت کو اپنانا چاہیے۔ حوالہ مجہۃ البیضاء جلد 3 صفحہ 53، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1633 اور عنوان ہے جوانی میں شادی کرنے والا۔ حدیث کا نمبر ہے 7805۔ جو جوان نوجوانی میں شادی کرتا ہے اس کا شیطان چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 44441۔ یہ حوالہ تھا اس کا،
اور جو حدیث ہم اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر شمار ہے 7806۔ جو جوان نوجوانی کے عالم میں شادی کرتا ہے اس کا شیطان چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنے 2/3 دین کو بچا لیا ہے۔ اس لیے بندے کو اپنے باقی 1/3 دین کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 103 صفحہ 221، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صفحہ ہے 478 اور اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1634 اور عنوان ہے ازدواج سے آدھا دین بچ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہم اپنی اس ریکارڈنگ کو مکمل کرنے کی جسارت کریں گے اور نئی ریکارڈنگ ہم اسی صفحے سے شروع کریں گے، یعنی صفحہ ہوگا 478 اور عنوان ہوگا ازدواج سے آدھا دین بچ جاتا ہے۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ محتاج دعا عامرہ حیدر نقوی۔